تنزیل آپ واپس آ جائیں۔ بہت کما لیا آپ نے۔ اگر آپ واپس نہ آئے تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ یہ نئی نویلی دلہن کے الفاظ تھے جس نے شادی کے 4 سال بعد اپنے شوہر کو ایک میسج میں کہے تھے۔ انگلینڈ کا ویزا حاصل کرنا تنزیل کا خواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے زیورات گروی رکھ کر انگلینڈ جانا چاہتا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی تنزیل میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، مگر اس کا شوق اور خواب دیکھتے ہوئے ماں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا بیٹا تو ان سودی قرضوں کے چکر میں نہ پڑ۔ تیرے مرحوم باپ نے بھی ایک مرتبہ قرضہ لیا تھا کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار چلا نہیں تو زمین بیچ کر قرضہ اتارنا پڑا۔ تو ایسا کر بیٹا، قرض کے چکر میں نہ پڑ، میرا زیور بیچ دے اور اپنا خواب پورا کر لے۔ ماں کی محبت دیکھ کر تنزیل کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ وہ حیران کن نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور روتے ہوئے کہا ماں، یہ زیور میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندانی زیور ہیں، آپ کو ہماری دادی نے دیے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا میں مانتی ہوں کہ یہ زیورات میں نے اپنی ہونے والی بہو اور تمہاری بیوی کے لیے رکھے تھے، مگر تیرے خواب کے لیے یہ کہہ رہی ہوں۔ بس اگر تم مجھے ماں سمجھتے ہو اور میرے لیے تمہارے دل میں ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھ سے وعدہ کرو۔ تنزیل نے اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا کون سا وعدہ ماں؟ بیٹا تیرے مرحوم باپ کی بڑی خواہش تھی کہ تیری شادی ان کی یتیم بھتیجی نائلہ سے ہو۔ ان کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، بس نائلہ کو دھوکہ مت دینا۔ تنزیل نے کہا ماں مجھے آپ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میرے دوست نے میرے لیے انگلینڈ میں نوکری کا انتظام کیا ہے، یہاں رہ کر میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ میرے خواب پورے ہوتے اور نہ ہی نائلہ خوش رہتی۔ خالی جیب تو محبت بھی نہیں ہوتی۔ میں اس خاندان کے لیے ہی باہر جا رہا ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو وہ محرومیاں نہ دیکھنی پڑیں جو ہم نے دیکھی تھیں۔ میں جیسے ہی انگلینڈ سے واپس آؤں گا نائلہ سے شادی کر لوں گا اور اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ نائلہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کو تنزیل کی ماں نے پالا تھا۔ تنزیل کی منگنی بچپن سے ہی نائلہ سے کر دی گئی تھی۔ تنزیل کی ماں نے اپنے زیور بیچ کر تنزیل کو انگلینڈ جانے کے لیے پیسے دیے اور تنزیل انگلینڈ پہنچ گیا۔ انگلینڈ جا کر تنزیل کا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ تنزیل نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا، اس کی نوکری بھی لگ گئی۔ تنزیل بہت خوش تھا، اب اس کے پاس کافی دولت بھی آ گئی تھی۔ 1 سال بعد 1 ہفتے کی چھٹی ملی تو نائلہ سے شادی کرنے اور ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے وطن واپس آ گیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ نائلہ اس کی بچپن کی پسند تھی۔ اس نے منہ دکھائی میں نائلہ کو بہت شاندار ڈائمنڈ کی انگوٹھی دی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد اس کی واپسی تھی۔ نائلہ نے اس سے کہا کہ کچھ دن مزید ٹھہر جائیں، مگر تنزیل نے کہا مجھے چھٹی نہیں مل رہی، اگلے سال واپس آؤں گا، تمہیں اور اماں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ نائلہ خاموش ہو گئی اور جیسے ہی 1 سال گزرا تو پوچھنا شروع کر دیا آپ کب واپس آئیں گے؟ تنزیل نے کہا بس کچھ دن انتظار کرو، میں نے واپسی کی تیاری کر لی ہے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے مگر تنزیل نہیں آیا اور مہینے سال میں بدل گئے۔ ایک دن نائلہ نے کہا تنزیل اگر آپ نہ آئے تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، خواہشات ہیں۔ جب نائلہ نے زیادہ اصرار کیا تو تنزیل نے کہا
ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ویڈیو چیٹ ہے، اور ویسے بھی محبت تو روحوں کی ہوتی ہے، جسمانی طور پر پاس ہونا ضروری نہیں۔ جب نائلہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی اور دوبارہ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ 1 سال کی بجائے 2 سال گزر گئے، لیکن تنزیل واپس نہیں آیا اور نہ ہی نائلہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اب تو مہینوں بعد بات ہونے لگی، جو کبھی روزانہ ہوتی تھی۔ فاصلے بڑھنے سے دل کے فاصلے بھی بڑھ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے اگر شوہر بیوی سے زیادہ دور رہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، شوہر کے ساتھ ہونے سے ہی مضبوط ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے، ورنہ ادھوری ہی رہتی ہے۔ نیلا کی بھی کہانی ایسی تھی۔ تنزیل جو پیسے بھیجتا، اس سے گھر چل رہا تھا۔ تنزیل کی ماں بیمار رہتی تھی، گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے۔ تنزیل کا دوست اشرف تنزیل کی ماں کو ہسپتال لے جاتا، اور گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہی کام آتا۔ تنزیل بہت مطمئن تھا کہ اشرف کے ہوتے ہوئے ماں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نیلا کا میرے علاوہ ہے ہی کون جو وہ مجھے چھوڑ کر جائے گی۔ وہ تو بچپن سے ہی یتیم تھی اور تنزیل کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر وہ اپنے انگلینڈ کے دورے کو لمبا کرتا رہا۔ اس دوران اسے کافی دفعہ بتایا گیا کہ تمہاری ماں کافی بیمار ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اسے شاید یہ نہیں پتا تھا کہ غیر جتنے بھی اچھے ہوں، اپنوں جیسا خیال نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن تنزیل کو خبر ملی کہ تمہاری ماں یہ دنیا فانی چھوڑ گئی ہے۔ تنزیل نے واپسی کی راہ لی اور ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے وطن واپس آیا۔ ماں کی میت پر بہت رویا۔ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں تنزیل تنزیل کرتے مر گئی ہے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر تنزیل نیلا کے پاس آیا، اس سے معافی مانگی، لیکن وہ تو اس سے نظریں تک نہیں ملا رہی تھی اور وہ اس سے دور رہنے لگی۔ تنزیل کو واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن نائلہ کے ساتھ اس کی بات تک نہیں ہو پائی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے نائلہ سے پوچھا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ بات نہیں کر رہی۔ نائلہ نے 7 دن میں تنزیل کے ساتھ پہلی بات کی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے آزاد کر دو۔ تنزیل بولا، تم سے معافی مانگی تو ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ نائلہ نے کہا، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ کچھ دن سوچنے کے بعد تنزیل نے نائلہ کو طلاق دے دی اور واپس انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ نائلہ نے اشرف کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ اگر تم طلاق لے لو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا اور تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بس ایسی باتوں کی وجہ سے نائلہ کے دل میں اشرف نے گھر کر لیا تھا اور تنزیل اس کے دل سے نکل چکا تھا اور وہ اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی اور تنزیل سے بہت دور ہو گئی تھی۔ یہ سن کر تنزیل کے دل میں آگ جل گئی۔ وہ اسی وقت وطن واپس آیا اور سیدھا اشرف کے گھر گیا اور اسے گولی مار دی اور وہ جیل چلا گیا۔ تنزیل جانتا تھا کہ اس کی بربادی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے 1 سال میں اچھی خاصی دولت جمع کر لی تھی۔ اگر چاہتا تو اپنا وعدہ پورا کرتا، اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن دولت کی ہوس نے اسے لالچ میں ڈال دیا اور آج اسے جیل میں پہنچا دیا۔ 1 سال کا وعدہ کر کے جب 7 سال بعد ماں کی میت پر لوٹا تو پیسے تو ہاتھ آ گئے، لیکن رشتے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔
वस्सलाम।